السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے شہزاد علی ستار۔ سیاسی سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیاسی صورتحال کے بارے میں جان لیں تو اس سے پہلے میں بیان کروں کہ جو ایکس کی بندش ہے، جو صاحب کا ٹویٹر ہے، اب اس کا نام ایکس ہے، وہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ سب سے زیادہ تقریباً یوز کرنے والا ایجوکیٹڈ پیپل سب سے زیادہ جو یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم وہ ایکس ہے۔ ٹویٹر مطلب وہ ابھی تک بند جا رہا ہے کہ جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر موقف ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیوں بند ہے، کوئی چیز ابھی تک جانکاری نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اپنی طور پر من گھڑت کوئی بات کہہ دوں تو جناب سمندر دے جڑی تار آ رہی ہے نا، اتنے شارک مشتعل شارک نے چک وڈ کے تار توڑ دی تھی، تو ایکس کی جو ہے اس لیے بندش ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں اگر بات کروں تو ٹی آئی کا جو ایک رکن تھا، رکن نہیں، جو سپورٹر تھا، اس نے جو چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک مہم چلائی ہے حالیہ دنوں میں، عبدالواسع، اس کا جو ہے وہ ریمانڈ ختم ہو گیا، 2 روزہ پولیس ریمانڈ، اور اب اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران ریاض کی ضمانت کے بارے میں اگر بات کروں، پچھلے ویلوگ میں نے بتایا تھا کہ عمران ریاض کی گرفتاری دوبارہ عمل میں لائی گئی ہے، اور ان کی اگر ضمانت کے بارے میں بات کروں تو ان کے وکیل کی جانب سے عدالت میں درخواست جمع کروائی گئی اور موقف اپنایا گیا کہ اینٹی کرپشن جو ایف آئی اے کا ادارہ ہے جنہوں نے ان کی گرفتاری عمل میں لائی ہے، ان کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی وہ ثبوت پیش کرنے میں، دستاویز پیش کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ لہٰذا جو میرا مطلب عمران ریاض ہے، جو میرے موکل ہیں، وہ بے گناہ ہیں، تو ان کو ضمانت دی جائے اور ان کی جو ہے وہ ان کو رہا کیا جائے۔ تو اس کے اوپر جو جج صاحب ہے، انہوں نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا، اور نوٹس جاری کرتے ہوئے جو سماعت تھی وہ پیر تک ملتوی کر دی۔ اس کے علاوہ اگر میں آگے بڑھوں تو وہی بات جو میں نے پچھلے ایک ویلوگ میں کی تھی کہ پی ٹی آئی کا جو ساغ ہے، پی ٹی آئی کی جو عزت ہے، وہ خراب کرنے میں کچھ ایسے، وہ کہتے ہیں نا ایکسیڈنگ ان ایوری تھنگ از بیڈ، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے میں بڑا جذبہ ہے، ہم پی ٹی آئی کے، میرے تو بڑا تو کوئی سپورٹر ہی نہیں پی ٹی آئی کا، تو وہ اس آڑ میں آ کے اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی لینگویج، اس طرح کا بیہیویئر اپنا لیتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچاتا ہے، الٹا فائدہ پہنچانے کے، تو وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے عمران خان کی، اس کے بعد سے سب سے زیادہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے چھایا جانے والا نام، اور اب ان کو براڈ کاسٹ میڈیا کے اوپر اور پرنٹ میڈیا والے بھی اس کو کوریج دے رہے ہیں، شیر افضل وہ انہوں نے دوبارہ پھر وڑ گیا جیسی جو ہے وہ ایک کر دی ہے اپنی بات۔ تو انہوں نے، میرے خیال سے یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، بیرسٹر گوہر علی جو اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کے خلاف انہوں نے بات کی، جو کہ خلاف ان کے بات کی تو پی ٹی آئی کی جانب سے عمر ایوب، جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار نامزد کیے گئے ہیں، انہوں نے ایک شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے افضل مروت صاحب کو کہ وہ اس بات کے اوپر معافی مانگے۔ کس بات کے اوپر معافی مانگے؟ بیرسٹر گوہر جو اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہے۔ جیو کا جو ایک شو ہے، جیو پاکستان، شہزاد اقبال جو شو کرتا ہے، اس میں اس نے کہا کہ جو بیرسٹر گوہر ہے یہ بڑا ڈھیلا انسان ہے، اور غیر مطمئن ان کی طرف سے جو ہے وہ غیر اطمینان جو ان کی طرف سے ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، ان کے جو ساری پرفارمنس ہے۔ الیکشنز کے نتائج کے بعد عوام چاہتی تھی، جو پی ٹی آئی کو چاہنے والے ہیں وہ چاہتے تھے کہ احتجاج کیا جائے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے ہیں، پھرتی دکھانے میں، اپنی کامیابی دکھانے میں بیرسٹر گوہر علی۔ تو یہ لہٰذا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، ان میں ان کو دوبارہ سلیکٹ نہیں کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ پر علی ظفر کو لایا جائے۔ تو اس میں جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے عمر ایوب کی جانب سے، جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے نامزد کیے گئے ہیں۔ انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 دن میں معافی نامہ جمع کروانے اور تسلی بخش جو ہے وہ اپنا جواب جمع کروانے کی آرڈر جاری کیا ہے۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو پھر جو پارٹی ہے وہ ان کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ تو اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب کی ایک اور سن لیں کارنامہ ان کا۔ انہوں نے ایک نیوز جو بھی نیا آیا ہے، ایک نیوز اس کا ہے، اس میں نیا چینل آیا ہے، وہاں پر اینکر پرسن ہے جو ابھی نئی ہے، میری طرح جو ہے وہ براڈ کاسٹ میڈیا کے اوپر آئی ہے، ابھی جونیئر اینکر ہے، فروا وحید۔ ان کے شو میں جب انہوں نے پوچھا کہ کوئی سخت سوالات کیے شیر افضل مروت صاحب سے، تو انہوں نے ان کا جواب دینے کی بجائے اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ محترمہ مجھے آپ کے منہ سے پٹوارن بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ایک براڈ کاسٹ میڈیا کے اوپر، نیشنل ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر اس طرح کی لینگویج یوز کرنا، سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ سب کچھ چلتا ہے، ٹھیک ہے، چلا رہے ہیں سارے لوگ، اور ایک باقاعدہ طور کے اوپر نیشنل ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی لینگویج یوز کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیب نہیں دیتا۔ اور پی ٹی آئی میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی ولگر لینگویج یوز کرنے کی وجہ سے، اپنے بیہیویئر کی وجہ سے، اپنے ہوچے یا تکنڈوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور اس طرح پی ٹی آئی کی ساکھ کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے دوبارہ پھر آپ کے منہ سے پٹوارن بول رہی ہے، اور یہ دس از ناٹ دی رائٹ وے ٹو ٹاک آن اینی نیشنل ٹیلی ویژن، کہ یہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے ٹاک کسی کے ساتھ۔ آپ
آپ وہ وڑ گیا اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو اینکرز آپ کو نظر آتے ہیں یوٹیوبر میری طرح, تو ان کے ساتھ آپ یہ بولتے ہیں, میرے سے بھی بولیں گے تو میں بھی ایٹ لیسٹ اس طرح جو ہے وہ برداشت نہیں کروں گا, کیونکہ ایک جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, طالب علم ہونے کے ناطے مجھے یہ پڑھایا گیا ہے کہ کچھ لینگویج ہوتی ہے, کچھ یوز کرنے کی جو ہوتی ہے نا ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کچھ ورڈز میٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب میں کسی کو کہوں کہ جناب میں کسی کے گھر جاؤں اور اس کا بچہ باہر آئے تو میں اس کو اپنے پیو نو بلائے, تو وہ کیا سوچے گا؟ الفاظ میٹر کرتے ہیں. اگر یہی میں جملہ اس کو کہوں کہ اپنے والد محترم صاحب کو بلائیں تو اس کو بھی اچھا لگے گا. تو مینرز جو ہے وہ بڑے میٹر کرتے ہیں. تو بیرسٹر گوہر صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے, اور اس کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. کل رات جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی آ رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا, اور خبر بھی آ گئی مختلف جو پرنٹ میڈیا ہے ان کے اوپر, ڈیجیٹل پرنٹ میڈیا ہے جو, ان کے اوپر آگے خبر کے گوہر صاحب کے پاس گئے ہیں افضل مروت صاحب, تو جا کے بغل گیر بھی ہوئے ہیں اور ان سے جو اپنے اختلافات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے. اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ساکھ کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کر رہے ہیں ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم بڑے الٹرا پرو میکس سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے, تو وہ اس میں وہ اس طرح کے کلمات کہہ دیتے ہیں, اس طرح کا بیہیویئر بنا لیتے ہیں جو پی ٹی آئی کی بدنامی کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے رہنما ہوتے ہیں وہ ڈس اون بھی کر دیتے ہیں ان کو. تو ان کو یہ کہتے ہوئے سوچنا پڑے گا کہ بھائی ہاں جی سپورٹ ضرور کریں کسی پولیٹیکل پارٹی کو, یہ آپ کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ ضرور کسی نظریے کی بنیاد پر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن ود ان لیمٹس. آپ ایک ریاست کا حصہ ہیں تو آپ نے لیمٹس میں رہ کے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آگے میں بڑھوں تو وزیر اعظم کا انتخاب, اس کی ڈیٹ آ گئی ہے, اس کی ڈیٹ 1 مارچ ہے, اور جو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں وہ حلف لیں گے, جو 24 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور جو وزیر اعظم بننے کے لیے جا رہے ہیں, ان کا وہ حلف لیں گے 1 مارچ کو, اور 28 اور 29 کو ووٹنگ ہوگی اس کے اوپر نیشنل اسمبلی میں, اور جو وہاں سے کامیاب ہوگا پھر اسے لیا جائے گا صدر مملکت کی جانب سے ایوان صدر میں حلف. اور اس تقریب میں اعلیٰ شخصیات شامل ہوں گی, چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہوں گے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اس کے علاوہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں راجہ سلطان سکندر سلطان صاحب وہ بھی ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے مزید جو شخصیات ہیں اہم وہ شامل ہوں گی. آگے بڑھ کے میں آپ کو خبر دوں کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں علی امین گنڈا پور جو کہ نامزد کیے گئے ہیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کے پی کے وزیر اعلیٰ, وہ ایک پارٹی ورکر سے ملاقات کے دوران, وہ ویڈیو کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے کہ وہ اس سے ملتے ہوئے لینگویج کچھ اس طرح کی یوز کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی محبت میں لیمٹس کو کراس کر جاتے ہیں اور پھر جناب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم بول کیا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہہ دیا ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ جو آر اوز ہے نا ان کو وال آف فیمز پہ لگایا جائے گا, ان کو پہلے نکالا جائے گا, پھر ان کو وال آف فیمز میں ان کی تصاویر لگائی جائیں گی, یہ کچھ لینگویج یوز کی گئی. اور فضل الرحمان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں, علی امین گنڈا پور جو کہ آنے والے کے پی کے وزیر اعلیٰ منتخب کیے گئے ہیں, وہ کون سی لینگویج یوز کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پاگل ہو گیا ہے, اس کو میں اندر ڈال دوں گا, ٹھیک ہے, اس کو جیل میں ڈالوں گا. اگر آپ اس طرح کی پوزیشن پر ہیں تو آپ کو یہ اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی, آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کے پی کے کی جو عوام ہیں ان کی نمائندگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں, تو یہ والی جو ہے وہ آپ کو زیب نہیں دیتی. پرسنلی میرا یہ اوپینین ہے کہ اگر آپ کسی پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں, آپ کسی سٹیٹس پر جانے والے ہیں یا پہنچنے والے ہیں, تو پھر آپ نے یہ اپنی بیہیویئر سے, اپنی زبان سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنی پرسنالٹی کو نکھار کر یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آئی ایم دی رائٹ پرسن ٹو فار دس پوسٹ, ٹھیک ہے, آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پی کے عوام کے جو ہے وہ اس وقت ان کی نمائندگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو یہ باتیں زیب نہیں دیتی اس طرح کی. تو ناظرین یہ کچھ سیاسی صورتحال چل رہی ہے, اور مزید جو اس طرح کی سیاسی صورتحال اپڈیٹس آئے گی تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, یہی آپ کی میرے لیے محبت ہے. آپ کی محبت کا شکریہ. لائک بھی کیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے, پریورٹی پر آپ کو ویڈیو پہنچ سکے, اور آپ اگر پریورٹی پہ رکھیں گے تو یہی آپ کی میرے لیے محبت ہے. تو کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں. بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا, تھینک یو سو مچ. میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں جو کہ سیاسی صورتحال کے اوپر ہوگا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نافذ.